نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہے، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہے، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاس باں ہم ہے۔ صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں میری تقریر کا محور ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ برادران وطن، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختے دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرت اور بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈال اور حکومت کرو کا حصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ناحق لوگوں کو تختے دار پر لٹکایا اور ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے عورتوں کے غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ مگر جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ سن 1700 عیسوی سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ سن 1731 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ سن 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نعش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1803 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کی خاطر جد و جہد کرنا ہماری فریضہ ہے۔ اس کے بعد بذریعہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تختے دار پر چڑھا دیا جائے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تختے دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا گیا۔ سن 1861 میں امبالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراجیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اندرون ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرون ملک سے حملے کا پروگرام بنایا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد سن 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن میں ملک کے نام اور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ سن 1921 عیسوی میں
کراچی کے اندر خلافت اصلاح سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ استثارہ تھا گوئی کی پاداش میں ان کو اور ان کے رفقا کو 2 سال کی قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا تھا کہ یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین دینی ہوگی، یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے گولیاں کھائی، جیل خانے آباد کیے، دارالحسن کے مرحلے سے گزرے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و بہادری کے ساتھ اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔